جب بندہ اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا اس کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ عزت اور غیرت والا انسان آپ کے احسانات کا بدلہ اگر نہ بھی اتار سکے تو وہ آپ کو یاد ضرور رکھے گا، لیکن منافق انسان آپ کا نمک کھا کر بھی آپ کا گلا کاٹتا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ نیچا دکھاتا رہے گا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ صرف دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی در حقیقت اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں نہیں پتھروں سے ٹکرا کر گرتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ یوسف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے، تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ زندگی نہ ہو گئی، واشنگ مشین ہو گئی، چکر پہ چکر دیے جا رہی ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ رزق اور محبت اگر قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ قدر وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، اور جو کسی کے بعد میں ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ جھکنے سے رشتے گہرے ہوتے ہیں تو جھک جاؤ، مگر جب ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا بھی اس کی ایک عبادت ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی دوسرا تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ بس اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کے ہیں ہم۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو تم اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے
کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں پر اگر سونے کی پلیٹ بھی دی جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، لیکن صرف اتنا خیال ضرور کریں کہ آپ کی منزل کا رستہ کسی کا دل توڑتا ہوا نہ گزرے۔